20 رمضان کے بعد عورت کو بھی آپ دیکھیں گے بازار میں، مرد کو بھی دیکھیں گے بازار میں، بچوں کو بھی دیکھیں گے آپ بازار میں۔ کس کے لیے؟ کپڑا خریدنے کے لیے۔ اے ٹی ایم صاف، جیب خالی، فرمائش ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اوقات سے زیادہ ٹوٹ کر کے کپڑا خرید رہے ہیں، جبکہ کپڑا سے صندوق بھرا ہوا ہے۔ بچے کا کپڑا الگ، بیوی کا کپڑا الگ۔ کیا بولیں گے؟ یہ بچے مانتے نہیں ہیں۔ ارے اللہ کا بندہ، مانتے نہیں ہے تو کون کہتا ہے منوانے کے لیے؟ جیب کو دیکھ کر کے نہ کپڑا خریدیں گے آپ، دوسرے کو دیکھ کر کے کپڑا خریدیں گے؟ آپ کا تو سب کچھ نکل جائے گا۔ ہم کپڑا خرید رہے ہیں کیوں؟ دوسرے کو دکھانے کے لیے۔ ہم کپڑا خرید رہے ہیں دوسرے کو دیکھ کر کے، اپنی جیب دیکھ ہی نہیں رہے۔ ارے اللہ کا بندہ، میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، تھوڑا پیسہ ہے زیادہ مہنگا کپڑا مت خریدیے۔ زیادہ پیسہ ہے مہنگا کپڑا خریدیے، چل جائے گا۔ تھوڑا پیسہ ہے زیادہ کپڑا مت خریدیے، مہنگا کپڑا خریدیے نہیں۔ اور جتنا پیسہ ہے اتنے ہی کا کپڑا خریدیے، قرضہ مت لیجیے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، ورنہ پاگل ہونا پڑے گا، ایمان کا سودا کرنا پڑے گا۔ ایمان بھی جا سکتا ہے، آبرو بھی جا سکتی ہے۔ میں بتا رہا ہوں، یہ پیسہ ہے آپ کے پاس تو آپ کی کمر ہے، اگر یہ پیسہ نکل گیا تو آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہ پیسہ آپ کے پاس ہے تو آپ کا دین ایمان ہے، اگر یہ پیسہ چلا جائے گا تو دین ایمان کا بھی بھروسہ نہیں ہے، وہ بھی چلا جائے گا۔ بیٹی نے باپ سے پوچھا، ابا حضور انصاف سے بتاؤ، میری جو شادی کرائے ہو کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ تو باپ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ کہا بیٹی اتنا پیسہ خرچ ہوا، اتنا پیسہ خرچ ہوا، ادھار لینا پڑا، قرضہ کرنا پڑا، اور تو جوان ہو گئی، تیرا بیٹا جوان ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، قبر میں پیر لٹک گئے، ابھی تک قرضہ چکا نہیں سکا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے۔ دوسرے کو دیکھ کر کے کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ غلطی مت کیجئے گا، ورنہ پاگل ہو سکتے ہیں آپ کا ایمان جا سکتا ہے، اور رات دن آپ کے گھر میں جھگڑا ہوتا رہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک سائل آیا، ایک آدمی سے بولا 10 روپیہ دے دیجیے، دے دیا۔ دوسرے سے کہا 10 روپیہ دیجیے، دے دیا۔ یہ تیسرے آدمی جو بیٹھے ہوئے تھے مڑی گود کر کے، اس سے کہا کہ 1000 روپیہ دیجیے۔ تو یہ آدمی کہتا ہے سو کر کے اٹھا بھی، بہت دور چلا گیا تھا، اس کی سسرال ہے نہیں، لیکن یہ سسرال کے خیال میں تھا، بہت دور چلا گیا تھا۔ اس کو میں نے جگایا، تو سائل نے اس سے کہا کہ ہم کو 500 روپیہ دیجیے، اس سے 10 روپیہ، اس سے 10 روپیہ، اور اس سے 500 روپیہ۔ تو یہ آدمی پوچھتا ہے یار ہم سے 500 روپے کیوں مانگ رہے ہو؟ اس سے تو 10 روپیہ لیا ہے، اس سے 10 روپیہ لیا ہے، ہم سے 500 روپے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو کہا کہ تم پانی کی طرح پیسہ اڑا رہے ہو، بہا رہے ہو، تم سے جو کچھ ملے گا آج ہی ملے گا، کل نہیں ملے گا۔ یہ حساب سے پیسہ خرچ کر رہا ہے، اس لیے اس سے 10 روپیہ لیا، آج بھی ملے گا، زندگی بھر ملے گا۔ انشاءاللہ فرمائش پوری کریں گے، جیب کو نہیں دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ساری رامائن پڑھی گئی، سیتا کس کی جوری۔ پھر ایک بار ہاتھ اٹھائیے، جتنا پیسہ ہوگا اتنا ہی خرچ کریں گے، تھوڑا ہوگا تھوڑا خرچ کریں گے، زیادہ ہوگا زیادہ خرچ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں رمضان کے حوالے سے، آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ کنارے تک پہنچ رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمارے رمضان کو، ہماری تراویح کو اللہ قبول فرمائے۔ رمضان سے پہلے بگڑا ہوا تھا، رمضان آیا سدھر گیا، رمضان کے بعد پھر بگڑ گیا۔ کیا مطلب ہوا بھائی؟ جہاں تھا وہیں پہنچ گیا۔ رمضان سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، رمضان آیا نمازی بن گیا، جیسے ہی رمضان رخصت ہو گیا مصلی سمیٹ لیا، سر کی ٹوپی جیب میں رکھ لیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ رمضان قبول ہی نہیں ہوا۔ رمضان کس کا قبول ہوتا ہے؟ جو حالت پہلے تھی اس سے بہتر ہو جائے۔ نماز پڑھ رہا تھا، بار بار نماز پڑھنے کی توفیق ملے، اس کا مطلب صاف ہے، توفیق ختم ہو گئی، حالت وہی ہے، اس کا مطلب ہے رمضان قبول نہیں ہوا۔ سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ہماری نیت رہے گی زندگی بھر نماز پڑھیں گے، زندگی بھر گناہ نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
قرآن نے کہا ایک عورت تھی، قرآن میں ہے ایک عورت ہے، وہ دھاگا مانگتی تھی، اس بستی میں دھاگا مانگا، اس بستی میں گئی دھاگا مانگ لی۔ اب وہ کرتی کیا تھی؟ دھاگا کا کانٹا سے کپڑا بنتی تھی، قرآن میں کانٹا سے کپڑا بنتی تھی۔ جب کپڑا تیار ہو جاتا تھا شام کے ٹائم میں تو ایک دھاگے کو کھینچتی تھی، بکھیر کر کے رکھ دیتی تھی، جہاں دھاگا وہیں پہنچ گیا، کپڑا ختم ہو گیا، ساری محنت صبح سے لے کر کے شام تک کی برباد ہو۔ ٹھیک یہی مسلمان کا حال ہے، اس پاگل عورت کی طرح جو دوسرے سے کپڑا بھیک مانگا، اس سے کپڑا بن کر کے تیار کیا، ابھی کپڑا تیار نہیں ہوا کہ دھاگے کھینچ لیے، وہ دھاگا ہی دھاگا رہا، کپڑا نہیں رہا۔ قرآن میں ایک جگہ ہے، ایک قوم ہے، رات میں سفر کیا، ہمارا بیٹا جاتا ہے پنجاب سے گھر آتا تو ٹرین میں بیٹھتا ہے، ادھر گھر میں فون کرتا ہے کہ اماں میں صبح کو پہنچ رہا ہوں، رات میں بیٹھ گیا ہوں ٹرین میں۔ تو ماں انتظار کرتی ہے، سوتی نہیں ہے، باپ انتظار کرتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، بیمار ماں بیماری بھول جاتی ہے، بوڑھا باپ بڑھاپے کو بھول جاتا ہے، دروازے پر کھڑا ہے بیٹے کے انتظار میں، بیٹا پہنچ گیا، لیکن رات میں چلا بیٹا، گھر میں پہنچا ہی نہیں۔ اب ماں بھی پریشان کہ بیٹا ہے تو کہاں؟ رات بھر سفر کیا، پھر وہیں پنجاب، رات بھر سفر کیا بہار کے لیے، پھر پنجاب، رات بھر سفر کیا، پھر وہیں، کیوں؟ اللہ کا نافرمان تھا۔ اس نے کہا میں گھر پہنچوں گا، ماں کو بتا دیا ہوں، اللہ نے کہا تمہیں پہنچنے نہیں دوں گا، یہ زمین میری ہے، قدم تمہارا ہے، ہم زمین کو لپیٹ دیں گے، تم جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچا دیں گے۔ ٹھیک یہی مسلمانوں کا حال ہے، رمضان سے پہلے سدھر گئے، ٹوپی سر پر رکھ لیا، رمضان گیا سب کچھ رخصت ہو گیا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، اسی قرآن میں ہے کہ دیوار کو چاٹتا ہے یاجوج ماجوج، کس سے؟ زبان سے۔ وہ دیوار پتلی ہوتی رہتی ہے، پتلی ہوتی رہتی ہے، پتلی ہوتی رہتی ہے، اب ٹوٹنے والی ہوتی ہے تو کیا کہتا؟ کل کر لیں گے، آج چھوڑ دو کل کر لیں گے، انشاءاللہ نہیں بولا، وہ دیوار پھر موٹی ہو جاتی ہے۔ یہی حال مسلمان کا ہے، رمضان میں سدھر گیا، رمضان جانے کے بعد پھر بگڑ گیا، جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، بتائیے انصاف سے کہ رمضان قبول ہوا کہ نہیں؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہیں؟ رمضان سے پہلے نماز پڑھیں گے، زندگی بھر نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاں یہاں آ کر کے پھنسے، دھیان سے سنیے گا۔ باپ بیٹا بیل کے اوپر تجارت کرتا تھا، اس بستی سے اس بستی مال بیچ کر کے آتا تھا، 12 سال ہو گئے۔ تو باپ نے بیٹا سے کہا رے بیٹا حساب تو کرو، کمائے کہ نہیں گنوائے، نفع کتنا ہوا نقصان کتنا؟ تو بیٹا نے گنتی کیا، حساب لگا، کبا حضور 12 سال پہلے جہاں تھے وہیں ہیں، سود کا پیسہ لے کر کے کاروبار کیا تھا، نفع نہیں ہوا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے دل میں ارادہ کر لیجئے کہ رمضان میں اپنی حالت بدلیں گے تو زندگی بھر ہماری حالت نہیں بدلے گی، وہی حالت رہے گی۔ انشاءاللہ زندگی بھر نمازی بنیں گے، زندگی بھر کے لیے روزے دار ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے دوستاں والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔